السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمومی شفقت، بعض لوگ اس کو عمومی پڑھتے ہیں، تو یہ عموم ہوتا ہے اور اس سے عمومی، یہ لفظ عام سے نکلا ہے، یعنی عام، جنرل۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی وہ کئی باب کے تحت نقل کی گئی ہے۔ باب رحمت الناس والبہائم، انسانوں اور حیوانوں کے ساتھ رحمت۔ اس کے تحت وہ روایت اس طرح بیان ہوئی ہے، ایک شخص کسی راستے میں چل رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، پھر اس نے ایک کنواں دیکھا، وہ اس میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ پھر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے تر مٹی کو کھا رہا ہے۔ آدمی نے کہا، یہ کتا بھی اسی حالت سے دوچار ہے جس حالت سے میں دوچار تھا، یعنی پیاسا تھا۔ پھر وہ آدمی دوبارہ کنواں میں اترا اور اپنے خف کو، خف سے مراد جراب یا موزہ، پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے حیوانوں میں بھی اجر ہے؟ یعنی اگر ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر ذی روح میں تمہارے لیے اجر ہے، یعنی جس کے بھی اندر اللہ نے جان ڈالی ہے، جس کے اندر بھی کچھ احساس ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب کام اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آدمی کے جسم کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو فطرت اس کو اندر سے پیاس کا احساس دلاتی ہے تاکہ وہ پانی حاصل کرے اور جسم میں پانی پہنچا کر اس کی ضرورت پوری کرے۔ یہی معاملہ بھوک لگنے یا ٹھنڈک محسوس ہونے کا ہے۔ یہ گویا فطرت کی پکار ہے جو آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ کھانا کھا کر یا گرم کپڑا اوڑھ کر اپنے جسم کی ضرورت پوری کرے۔ اسی طرح ہماری کچھ اور جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو کوئی درد ہو رہا ہے، تو اب اس کی ضرورت اس وقت کیا ہے؟ کھانا تو نہیں۔ مثلا اگر کسی کے سر میں درد ہو رہی ہے اور آپ اسے کہیں کھانا کھا لو، تو شاید کھانے سے اس کی درد ٹھیک نہ ہو، اسے اس وقت کیا چاہیے؟ دوا چاہیے۔ اگر کوئی بخار میں ہے تو اسے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اسی طرح انسان کے اندر باقی بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کی جسمانی، تو اس صورت میں دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا بسا اوقات قربانی کی قیمت پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا ذکر ہے کہ جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور ماں خود بھی بھوکی ہوتی ہے، لیکن ماں کیا کرتی؟ پہلے خود کھانا کھاتی ہے اور بچے کو اندر بند کر آتی ہے کہ تم رو لو، اور رو رو کے چپ ہو جانا، اور میں پہلے اپنا پیٹ بھروں اور پھر تمہاری ضرورت پوری کروں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر مائیں خود بھوکے رہ کر بچوں کو کھلا کر پھر خود کھانا کھاتی۔ تو اسی طرح کسی بھی انسان کی، اور خصوصاً جو اپنے قریب رہتے ہیں جیسے آپ کے بچے ہیں یا شوہر ہیں، تو ان کی ضرورت پوری کرنا جو ہے وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ بسا اوقات آپ کا اپنا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا موڈ نہیں، لیکن وہ دوسرے کی ضرورت ہو سکتی اور اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز، تو ایسی صورت میں خود قربانی کر کے، اگر دل نہ مانتا ہو تو دل کو منا کر دوسرے کا دل خوش کرنا جو ہے، یہ سراسر
عبادت ہے اور اجر کا باعث ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بسا اوقات انسان خود قربانی کرنے کے بعد دوسرے کو خوشی پہنچا سکتا ہے، اور اس میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ جب انسان کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور بہترین بدلہ رکھتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی انسان قربانی کرتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک اصول رکھا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک. آپ کو کہیں دینا ہوتا ہے اور کہیں سے آپ لے رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں ہم دے رہے ہوں وہیں سے ہمیں واپس ملے. ہم اللہ کی خاطر کہیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرتا ہے جس وقت ہم اس چیز کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اسی کی خوشی اور اسی کی رضا کے لیے، اور اس کا اجر اور صلہ اسی سے چاہیں، کیونکہ وہ ہماری ضرورتوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت میں کیا چاہیے. مثلا کسی کو آپ پانی پلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو خود پانی پینے کی ضرورت نہ ہو. اگر وہ بدلے میں اسی وقت آپ کو پانی پلا دے تو آپ کو اس کا کچھ خاص فائدہ ہی نہ ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور وقت میں کسی علاج کے یا کسی دوا کے زیادہ مستحق ہو اور اس وقت آپ اپنی مدد خود نہ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر کسی اور کے ذریعے آپ کی مدد کروائے. اور اگر آپ اس شخص کو بدلہ دینا چاہیں تو آپ اسی وقت اس کو دوا کھلانے کی کوشش کریں تو اسے تو ضرورت نہیں ہے دوا کھانے کی. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہم نیکی کریں بے لوث ہو کر کریں، اس انسان سے بدلہ نہ چاہیں، اور خاص طور پر اسی چیز کا بدلہ نہ چاہیں. جب ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بندے کی ضرورت میں ہوتا ہے، ما کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی ضرورت یعنی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو ہمیں تو دراصل اس سے غرض ہے کہ ہم بھی محتاج ہیں اور ہماری بھی ضروریات پوری ہوں. تو بجائے بندوں سے توقع رکھنے کے اگر ہم اللہ سے توقع رکھیں تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر طور پر پوری ہو سکتی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بندے تو مجبور ہیں، کمزور ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اجر دیں بھی تو کتنا دیں گے، کس چیز کا دیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کرے گا تو ہی ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ احساسات حیوان کے اندر بھی ہیں، مگر حیوانات صرف اپنی ذات کی حد تک ان احساسات کی تکمیل سے واقف ہیں. یعنی حیوانوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ ان کی ذات کو کیا ضرورت ہے، مگر انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے. انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان احساسات کی توسیع کرے، یعنی صرف اپنی ذات تک نہ رکھے بلکہ ان کو وسعت دے. وہ جس طرح اپنی ضرورت کو محسوس کر کے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح وہ دوسرے انسانوں اور حیوانوں کی ضرورت کو بھی جانے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یعنی خواہ وہ ایسا شخص ہو جو کبھی آپ کے کام آیا ہو، یا وہ جو کبھی آپ کے کام نہ آیا ہو. کیونکہ آپ اس پر جو احسان کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آپ کی مدد کرے، وہ آپ کے کام آئے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور وہ آپ کو فیض پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. حتیٰ کہ آپ کسی کے اوپر زمین بھر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ آپ کو پائی برابر بھی لوٹا نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کسی سے بھی ہمیں جو فیض پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے پہنچتا ہے. لہٰذا اپنے ہر کام میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اپنے طور پر جتنی کوششیں ہو سکیں کرتے چلے جائیں، اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کے بس میں ہو. اور اس میں کسی قسم کا تعصب نہ برتیں کہ نہیں یہ تو میری بہن ہے اس لیے اس کی مدد مجھ پہ فرض ہے، اور وہ میری نند ہے تو مجھے اس کی مدد نہیں کرنی، یا یہ میرے میکے اور وہ سسرال ہیں. کوئی بھی ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جہاں آپ جس کو بھی ضرورت مند پائیں اس کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات انشاءاللہ پوری فرمائے گا. لکھتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا صرف اپنے فطری تقاضے کو پورا کرنا، یعنی یہ خود غرضی ہے ایک طرح سے، مگر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا ایک عبادت ہے اور اعلیٰ ترین انسانی شرف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔